احترام اور یہی باتیں کرنی ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ کی جس دن شادی ہوئی ہے 21 رمضان المبارک کو شہادت ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 10 محرم الحرام یعنی محرم الحرام 61 ہجری میں چونکہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے اس لیے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان کے والد کون تھے؟ حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت ہوئی ہے 21 رمضان المبارک تقریباً جناب 40 ہجری میں، پھر اس دن شادی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 28 صفر المظفر 41 ہجری کو ان کو یوم شہادت ہے، پھر ان کی اس دن شادی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ربیع الاول خصوصاً 12 ربیع الاول کو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، پھر اس دن شادی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ لوگوں کے ڈھکوسلے ہیں، اسلام نے پابندی نہیں لگائی۔ کبھی انہوں نے یہ تو نہیں سوچا اور نہ کہا ہے کہ جی محرم میں طلاق نہیں دینی چاہیے، کبھی نہیں پڑھا۔ دیکھو طلاق جس کی مطلب برا بھی سمجھا گیا جس کو ممانعت ہے خام خواہ اس کی بات نہیں کرتا۔ نکاح کی جب اجازت ہے، نکاح کو مسلمانوں نے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ زنا آسان ہو۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے جی، وہ آپ نے غور کیا اس آیت کے ترجمے میں تھا کہ بعض چیزوں پر عمل کرتے ہیں اور بعض پر عمل نہیں کرتے۔ جو میں کہنا چاہتا تھا یہ ڈاکٹر صاحب نے وہی کہہ دیا کہ کچھ گروہ نے اپنے اپنے طریقے بنا رکھے ہیں۔ ایک گروہ نے ایک شے اپنے لیے حلال کر لی، مثال کے طور پر ملازمت پیشہ طبقہ رشوت کو اپنی بنیاد پر حلال سمجھے اور کہتے ہیں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، فائل آگے نہیں چل سکتا۔ کاروباری طبقہ کے نزدیک سود حلال ہے، یہ اکثر سود کھاتے ہیں، اکثر کاروباری طبقے میں اچھے لوگ بھی ہیں اور کہتے ہیں اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا۔ کیسے چلا؟ یہاں تک کہ جو طوائفیں بازار حسن سجا کر بیٹھی ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ کیا کریں۔ یہ آپ نے اگر پڑھا ہے شورش کاشمیری کو، اب پرانے وہ رائٹر بھی تھا، ادیب بھی تھا، شاعر بھی تھا، خطیب بھی تھا، عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا اس دور میں، اس نے کتاب بھی لکھی ہے اس بازار میں، ضرور پڑھیے ہو، اس کا تعلق بازار حسن سے، وہاں کے واقعات۔ یہ بھی ایک ریسرچ کی دنیا ہے، اور آج تک کیسے لوگ اغوا کر کے محبت و پیار کے چکر میں بعد میں ان لڑکیوں کو بازار طوائف کے بازار یا بازار حسن میں بٹھا دیتے، اور آپ کے پاکستان میں لجہ کے قریب جمن شاہ ہے، جمن شاہ کے قریب ایک اور پھیری والا ہے، بجری والا ہے، کیا نام ہے اس میں طاہری فرقہ جس کو طہارتی فرقہ کہتے ہیں، طہارتی فرقہ ہے، اور یہ شیعوں کی ایک گروپ ہے، گروہ ہے، قسم ہے۔ وہ اپنی بچیاں وہیں جا کر دے آتے ہیں، وہ ایک کوٹ بنا ہوا ہے، اس میں وہاں ان کی بچیاں رہتی ہیں تاکہ زمین نہ بچیوں کو دینی پڑے، جائیداد نہ دینی پڑے، وراثت نہ دینی۔ تو یہ عورتوں کو زندہ قتل کرنا یہی تو ہے، اور کیا؟ سندھ میں جو قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے بچیوں کی، عورتوں کی، تو وہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ وہ شادی بھی قرآن سے کر دیتے ہیں اور لوگ آ کر اس لڑکی پر نذرانے پیش کرتے ہیں کہ جناب یہ اب پوتر ہو گئی، یہ نیک ہو گئی، بڑی بزرگ ہو گئی، تو جو شادی کرتا ہے ایک تو اس کو جائیداد نہیں دینی پڑتی، زمین نہیں دینی پڑتی، وراثت نہیں دینی پڑتی، دوسرا اس کو مال بھی ملتا ہے۔
بڑے بڑے لوگوں نے، میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑے بڑے لوگوں نے اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کے ساتھ یہی رویہ اپنایا ہوا۔ اسلام نے وراثت کا حکم بھی دیا، عزت و اکرام کا حکم بھی دیا۔ جس یورپ کو آج لوگ کہتے ہیں جی بڑے اچھے لوگ ہیں، جاؤ پوچھو ان سے کہ ان کی بہن اگر کام نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں کما کر لے آؤ تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ کمرہ خالی کرو، بھاگ جاؤ، خود کماؤ اور خود کھاؤ۔ اسلام کی کتنی مہربانی ہے کہ آج بھی مسلمانوں میں عورت کا کتنا احترام ہے، بیٹی کا احترام ہے، بیوی کا احترام ہے، ماں کا احترام ہے، بہن کا احترام ہے۔ ہر ایک کا اپنی اپنی جگہ احترام ہے، دیتے بھی ہیں۔ ہمارے ہاں اللہ نے جس کو دیا ہوا ہو وہ ماں کی عزت نہ کرے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس پر آپ نے غور کرنا ہے، غور کرنا ہے، بار بار غور کرنا ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے قرآن ہے۔ یہ آیت اسی میں ہے، آیت نمبر جناب والا آپ دیکھ لیجیے 85۔ جو طوائفیں بازار حسن سجا کر بیٹھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ کیا کریں، ہمارا یہ دھندہ ہے، ہم بھی محنت کرتی ہیں، مشقت کرتے ہیں، ہمیں کوئی ایسے تو پیسے نہیں دے گا۔ یہ ان کے ذہن میں تصور میں بیٹھا ہوا ہے، یہ ان کا نیکی کا تصور ہے۔ آگے ذرا غور سے سنیے، یہ تحفۃ العوام ایک کتاب ہے رافضیوں کی، اس میں بھی یہ بات موجود ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے، لیکن انہوں نے لکھی ہے۔ میں آپ کو حوالہ دے کر پڑھ کر سنا رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ میں ساری باتیں خود کرتا ہوں۔ انہوں نے لکھا چنانچہ محرم کے دنوں میں یہ اپنا دھندا بند کر دیتی ہے۔ کون؟ بازار حسن والی طوائفیں سیاہ کپڑے پہنتی ہیں۔ مجھ پر الزام نہ دینا، ماتمی جلوسوں کے ساتھ بھی نکلتی ہیں، لوگوں کا رش بڑھانے کے لیے وہ ان کو تنگ کپڑے بھی پہناتے ہیں اور سرے بازار روڈوں پر ماتم بھی کراتے ہیں۔ آگے بھی سنیے، ان میں سے بعض مزاروں پر دھمال بھی ڈالتی، پیر صاحب زندہ ہو تب بھی دھمال ڈالتی ہیں، رش اچھا ہو جائے۔ پیر صاحب اس دنیا سے چلا جائے، مرنے کے بعد بھی اس کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس سے زیادہ ہم پر اللہ کی ناراضگی کیا ہوگی کہ جو پیر، یہ 2 نمبر کی بات ہو رہی ہے، 1 نمبر کی نہیں، جو پیر مریدوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہ مرید تو سائیکل نہیں خرید سکتے، اور جو مرید پیروں کو نذرانہ دیتے ہیں وہ ہوائی جہاز پر سفر کرتے ہیں، پجاروں کے بغیر سفر نہیں کرتے۔ ہمیں تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی۔ اکثر میں کہتا ہوں جدید تعلیم یافتہ لوگوں سے کہ تم علامہ اقبال کو ہی پڑھ لو، سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ ہمیں تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا ہے بجلی کے چراغوں سے روشن۔ وہ اس وقت کی بات ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نکال۔ 1000 سجدوں سے۔ پیروں کو سامنے رکھیے، جن کی ٹانگیں نہیں ہلتی وہ غریب مریدوں کو سجدے کرواتے ہیں۔ یہ بھی سن لیجئے، یہ پیر نصیر الدین نصیر مرحوم مغفور بہت اچھے انسان تھے، عالم اور فاضل تھے، 7 زبانوں پر ان کو عبور تھا۔ میں ہر اچھے آدمی کی نام لے کر تعریف کرتا ہوں۔ وہ ملتان تشریف لائے، ساری بات نہیں سناتا۔ یہ حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس تھا۔ اس عرس پر
امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کو بھی بلایا گیا تھا، وہ بھی تشریف لائے تھے۔ یہ شاہ محمود کا ابو تھا سجاد، کیا پورا نام تھا؟ سجاد میاں کہتے تھے ہم کو، سجاد حسین جی، ہاں سجاد حسین قریشی صاحب تھے نا، ان کا ابو تھا۔ ان کی طرف بخاری نے اپنی یوں آنکھیں دیکھ کر کہا اللہ تو کتنا بڑا بے نیاز ہے کہ جن کے گھروں میں کنجریاں ہیں آپ نے انہوں کو بزرگوں کا خلیفہ بنا دیا، سجادہ نشین بنا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے نہیں بلایا۔ پیر نصیر الدین نصیر نے بھی ایک سچی بات کی، اس وقت وہ سجاد حسین قریشی صاحب اچھا آدمی تھا، آپ کو بہت واسطہ نہیں پڑا، میں واسطہ پڑا جس حساب کا تھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی کلوزنگ تھی، یہ بھی آپ کو پتہ نہیں ہے۔